حدیث بتا رہی ہے ہر روز امام زمانہ آپ کو 10 مرتبہ گفٹ دے رہے ہیں. کیا گفٹ دے رہے ہیں؟ امام زمانہ تمام شیعوں کے لیے دن میں 10 مرتبہ دعا کر رہے ہیں. امام کی دعا یعنی امام کا تحفہ. جو امام دن میں 10 مرتبہ میرے لیے دعا کرے، کتنی افسوس کی بات ہے میں دن میں آدھا گھنٹہ اسے صلوات ہدیہ نہ کروں. نصیحت کرو، اور جب اپنے گھر سے پریکٹس شروع کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر جب تم معاشرے میں امر بالمعروف کرو گے اسی پیارے انداز سے کرو گے جیسے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو، اسی پیارے انداز سے کرو گے جیسے اپنی بیٹی پہ نصیحت کرتے ہو. اور گھر میں اپنے بچوں پر تربیت کرنا اتنا واجب ہے، اتنا واجب ہے کہ اگر آپ باہر فور ایگزامپل کسی کو گناہ کرتا دیکھیں اور اگر آپ اسے نہ روکیں تو گناہ تو ہوگا، لیکن اس سے کئی گنا بڑا گناہ تب ہوگا جب آپ کا بچہ گناہ کر رہا ہو اور آپ اپنے بچے کو گناہ سے نہ روکیں. اب دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے آپ جب نماز نہیں پڑھیں گے خدا نخواستہ تو کیا ہوگا؟ ایک گناہ ہوگا نماز نہ پڑھنے کا. آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو ایک گناہ ہوگا روزہ نہ رکھنے کا. آپ امر بالمعروف نہیں کریں گے تو ایک گناہ ہوگا امر بالمعروف نہ کرنے کا. لیکن اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے نا تو پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث ہے قیامت کا دن ہوگا نمازی باپ، نماز اس کی ایک قضا نہیں ہوئی، روزہ اس کا ایک قضا نہیں ہوا، خمس اس کا ایک قضا نہیں ہوا، حج اس کا ادا ہے، ہر عبادت اس نے کی. فرشتے کہیں گے مرحبا مرحبا تو جنتی ہے، مگر جنت میں جاتے جاتے راستے میں آواز آئے گی اسے جہنم میں بھیج دو. فرشتے کہیں گے خدایا نماز کوئی قضا نہیں، روزہ کوئی قضا نہیں، عبادت کوئی قضا نہیں، اسے جہنم میں کیوں بھیج دیں؟ آواز آئے گی ہاں یہ خود نماز پڑھتا تھا مگر اپنے بچے کو نماز نہیں سکھائی، یہ خود روزہ رکھتا تھا مگر اپنے بچے کو روزہ نہیں سکھایا، یہ خود تو عبادت کرتا تھا، مسجد آتا تھا، امام بارگاہ آتا تھا مگر بچے کو نہیں سکھایا. تو اگر آپ اپنے بچوں پہ امر بالمعروف نہیں کریں گے، ان پہ نصیحت نہیں کریں گے تو آپ کی نمازیں بھی ساری گویا گئیں، آپ کے روزے بھی سارے گویا گئے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، گھر سے جو تربیت اور امر بالمعروف کا کام جو ہے اتنا واجب ہے. قیامت کے دن ایک ماں آئے گی اتنا حجاب کرنے والی، سخت اور بہترین حجاب، کوئی نماز قضا نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی فتنہ نہیں کرایا، مومنہ صالحہ. فرشتے کہیں گے مرحبا تو جنتی، مگر آواز آئے گی اسے جہنم میں ڈال دو. خدایا کیوں؟ کہا جہنم میں اس لیے ڈالو کیونکہ خود تو اس نے حجاب کیا مگر بیٹی کو حجاب نہیں سکھایا. اب دیکھیے یہ تربیت جو ہے بچوں کی اتنا واجب ہے جو نہ اصول دین میں ہے ظاہراً، جو نہ فروع دین میں. تربیت اولاد کا لفظ ایگزیکٹ لیکن امر بالمعروف تو ہے نا، تو یہ گھر کا امر بالمعروف سمجھیے اتنا واجب ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں پر امر بالمعروف نہیں کیا، نصیحت نہیں کی، آپ کی نمازیں، آپ کا روزہ، آپ کا حجاب سب چلا گیا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں؟ ماں باپ جتنے مومنین سے مومنین ماں باپ دنیا کی جتنی فکر کرتے ہیں کیا اتنی فکر آخرت کی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. آپ جتنے مومنین ہیں صبح اسکول کے لیے اپنے بچوں کو جس انداز سے اٹھاتے ہیں کیا اس انداز سے نماز فجر کے لیے بھی اٹھاتے ہیں؟ عام طور پہ اگر دیکھا جائے فجر کے لیے کہتے ہیں اٹھو بیٹا، نہیں اٹھتا، کہتے سونے دو، دیر میں سویا. اسکول کے لیے اٹھو، نہیں اٹھا تو زبردستی اٹھاتے ہیں. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک مومن نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا مولانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. ہمارے گھر میں جب رات کو کبھی مہمان آ جاتا ہے نا، کوئی مہمان آ جاتا ہے لیٹ نائٹ تک اٹھا رہتا ہے بچہ ہمارا، تو ہم بچے کو یہ کہتے ہیں جلدی سو جاؤ کل صبح اسکول جانا ہے. کام کبھی نہیں کہتے جلدی سو جاؤ نماز فجر پڑھنی ہے. اور یہ ہمارا عالم ہے. انشاءاللہ یہ 3-4 موضوعات پہ ہم ان 4-5 دنوں میں گفتگو کریں گے. ایگزیکٹ 15 منٹ میرے پاس ہیں. آج ہم آپ کو ایک نسخہ دیں اور ٹاسک دیں اور مصائب. یہ ہماری مجلس کا ایک سمجھیے روٹین اور حصہ ہے کہ ہم مومنین کو عملی تربیت کراتے ہیں. کوئی کام دیتے ہیں کہ کل وہ کر کے، بچوں کو تو گفٹ دیں گے، آپ کو کوئی گفٹ نہیں ملے گا، آپ کو گفٹ انشاءاللہ مولا خود دیں گے. آج کا نسخہ اور آج کا ٹاسک اور مصائب. آج کا نسخہ کیا؟ یہ موضوعات یاد رکھیے گا، 4-5 موضوعات پہ مسلسل گفتگو ہوگی انشاءاللہ. کیا ٹاسک اور کیا عمل. نسخہ یہ کہ بڑی سے بڑی مشکل ہو
تو 5000 مرتبہ صلوات پڑھیے, پنجتن پاک کو ہدیہ کیجیے, مشکل ختم ہو جائے گی کم سے کم 40 دن تک. اگر اور بڑی مشکل ہے تو انشاءاللہ کم سے کم 40 دن تک 12000 صلوات پڑھیے, 12 اماموں کو ہدیہ کیجیے. اور بڑی مشکل تو 14000 مرتبہ صلوات. بہت بڑی مشکل ہو تو 1,40,000 مرتبہ صلوات پڑھیے. لیکن یہ ایسے ہوگا کہ کچھ لوگوں کو گھر پہ بلا کے مل کے انشاءاللہ وہ صلوات کا ختمہ ہوگا تو آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی. یہ آج کا نسخہ, یعنی صلوات پڑھ کے مجھے ہدیہ نہیں کرنا, امام زمانہ کو ہدیہ کرنا ہے. اب جو مومن وعدہ کر رہا ہے کہ 40 دن تک ہر روز 500 صلوات پڑھ کے اپنے 12ویں سرکار کو ہدیہ کرے گا, وہ صلوات پڑھے. صلوات والا وعدہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا کمزور ہے, کیونکہ میں تو اب سب کے لپس کو تو نہیں دیکھ سک رہا. کل کوئی کہہ سکتا ہے مولانا میں نے صلوات نہیں پڑھی تھی, ساتھ والے نے پڑھی تھی. وہ ابھی ہم پاکستان میں تھے ایک جگہ اسلام آباد میں, ہم نے کہا جو وعدہ کر رہا ہے کہ کل انشاءاللہ اور آج سے 40 دن تک 500 صلوات پڑھے گا اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے گا, وہ صلوات پڑھے. سب نے صلوات پڑھی. ایک بچہ سویا ہوا تھا, اس نے جب صلوات کی آواز سنی اٹھا اور اس نے صلوات پڑھنا شروع کر دی. اب وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس بات پہ صلوات پڑھ رہا ہے. تو اب میں دوسرے انداز سے آپ سے وعدہ لے رہا ہوں. وعدہ دیکھیے, مومن وعدہ دے کے وعدہ خلافی نہیں کرتا اور زبردستی بھی نہیں. لیکن یہ سوچئے, اب آپ اگر اپنی زندگی میں آپ کو موقع ملے کہ آپ کیا نام ہے کنگ آف لنڈن کو آپ تحفہ دیں, اگر آپ کو موقع ملے تو آپ عام طور پہ کتنے خوش ہوتے ہیں, میں کنگ آف لنڈن کو تحفہ دے گیا ہوں. ہاں بھائی ایسے ہوتا ہے, اور سب کو بتاتے ہیں میں گیا تھا, میں کوئین کو جو ہو گئی اس کو میں نے تحفہ دیا تھا. یہ آپ فخر سے ہر ایک کو بیان کرتے ہیں. ابھی یہ 500 صلوات آپ اس کو دے رہے ہیں جو کائنات کے کنگز کا بھی کنگ ہے, کسی عام انسان کو نہیں دے رہے, مجھے نہیں دے رہے. آپ اسے 500 صلوات تحفہ دے رہے جس کے صدقے میں آپ کو بچے ملے, آپ کو بچے ملے امام زمانہ کا صدقہ, بیوی ملی امام کا صدقہ, رزق ملا امام کا, یعنی اس کے صدقے میں, جس کے صدقے میں آپ کو لائف ملی. اب آپ لائف میں پہلی مرتبہ 40 دن نہیں کرتا. لا دین لمن لا عہد لہ, جو وعدہ خلاف ہے وہ بے دین ہے. تو وعدہ دینے سے پہلے سوچئے گا, جو مومن 40 دن تک ہر روز 500 صلوات پڑھے گا اور امام زمانہ کو ہدیہ کرے گا, وہ ہاتھ بلند کر کے وعدہ دے. کیونکہ وعدہ دیکھیے یہ پورا کرنا ہوگا. صلوات تو بڑے لوگوں نے پڑھی تھی, ہاں بھائی صلوات پڑھنے والے تو میں نے دیکھا صلوات والا وعدہ صحیح نہیں ہے. میں گنتا ہوں, ایک, اچھا آپ بھی ہیں, 1 2 3 4 5 6 7, آپ بھی ہیں 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. چلو جی افسوس کی بات تو ہے, اتنے زیادہ مومنین مولا کے چاہنے والے, صرف 22 لوگوں نے کہا کہ ہم امام کو صلوات ہدیہ کریں گے. اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. پورا دن 24 گھنٹے میں ہمارے پاس چائے پینے کا ٹائم ہے, فٹ بال دیکھنے کا ٹائم ہے, کرکٹ دیکھنے کا ٹائم ہے, بیوی سے گپ شپ کرنے کا تو خوب ٹائم ہے, گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے, مگر آدھا گھنٹہ امام زمانہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور یہ نہیں کہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھو, چلتے پھرتے صلوات پڑھو, گھومتے پھرتے صلوات پڑھو, اور جناب ڈرائیو کرتے ہوئے صلوات پڑھو, صرف باتھ روم اور ٹوائلٹ کے علاوہ کھانا کھاتے ہوئے صلوات پڑھو. ہر جگہ بہت آسان ہے, آدھا گھنٹہ لگتا ہے. مگر یہ ہم جو وعدہ نہیں دے رہے, ایک تو ڈر رہے کہ 40 دن کون کرے گا, لیکن ڈر کیوں رہے ہیں؟ کو میں نے تو یہ نہیں کہا 40 دن تک کیا نام ہے وہ 2 گھنٹے جوگنگ کرنا, اس میں آپ کو ڈرنا چاہیے کیوں بھائی بہت مشکل کام ہے. میں کہہ رہا ہوں چلتے پھرتے 500 صلوات پڑھو. ڈر اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ امام زمانہ کون ہے جو دن میں ہمیں 10 تحفے دے رہے ہیں, 10 تحفے. اگر کوئی آدمی, کوئی 50 سال کا, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال کا بیٹھا ہے نا, اگر کوئی آدمی آپ کو ہر روز 10 گفٹ دے تو آپ 40 سال سے کوئی آپ کو 10 تحفے دے رہا ہے, 100 سال سے کوئی آپ کو 10 تحفے دے رہا ہے. کبھی تو آپ سوچیں گے میں بھی تو واپس دوں, ایسا ہے نہیں. مجھے ہر انسان سوچے اپنا حال, میں اپنے امام زمانہ سے کتنا دور ہو گیا ہوں. ابھی اگر کوئی مجھے کہے یہاں سے لنڈن تک جاؤ تمہیں 5000 پاؤنڈ ملیں گے, 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے جاؤں گا تاکہ 5000 پاؤنڈ ملیں, مگر دن میں آدھا گھنٹہ اپنے ہی امام کے لیے صلوات پڑھنے کا وقت نہیں. امام کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا, امام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. اور امام نے شکوہ کیا, امام نے گلہ کیا. امام زمانہ میرے آقا یوسف زہرا نے شکایت کی, ایک مومن کیا چاہے میں جم کران میں چھا,
اب میری نظر ایک سید پہ پڑی جو میری طرف آ رہا تھا. اس مومن نے کہا میرے ذہن میں خیال آیا یہ سید شاید پیاسا ہے. مومن نے کہا میں نے ایک گلاس پانی کا سید کو دیا. کہا اس سید نے پانی پیا. کہا پھر میں نے سید کو کہا اے سید میرے امام زمانہ کہ ظہور کی دعا کر لو. سنو کہ اس سید نے کیا. اس سید نے اس مومن کو کہا اے مومن اگر ہمارے شیعہ اس گلاس پانی کے برابر بھی ہمارے پیاسے ہوتے ہمارا ظہور ہو جاتا. یہ مومن کہتے ہیں اچانک سید غائب ہو گئے. میں سمجھ گیا یہ امام زمانہ ہے, یہ یوسف زہرا ہے. امام کا شکوہ ہے ہمیں پانی کی پیاس ہے کہ نہیں. دن میں کتنی مرتبہ آپ پانی پیتے ہو؟ ایک گلاس, دو گلاس, تین گلاس, چار گلاس, کتنی پیاس لگتی ہے. گرمی میں کتنا پانی پیتے ہو؟ 5-6 گلاس پانی. مولا فرما رہے اگر ہمارے مومن ایک گلاس پانی کے برابر بھی ہمارے پیاسے ہوتے ہمارا ظہور ہو جاتا. خدا را امام زمانہ کا عشق بڑھاؤ, اپنے دلوں میں مولا کا عشق بڑھاؤ. ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو. سب اپنے ہاتھوں کو سروں سے بلند کی, نہ شرمائیے. ہاتھوں کو سروں سے بلند اور امام زمانہ کو بلائیے. یا صاحب زمان مولا 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 جان.